قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اننی من المسلمین، ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی بہت ساری شکلیں بن چکی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مسلمان 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور آج کے دور میں نہ جانے کتنے فرقے مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ تصور کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں بالکل صحیح تھا، کیونکہ اس وقت تنہا ایک اسلام تھا۔ لیکن آج کے دور میں یا صحابہ کرام کے عہد مبارک کے بعد سے ہی جب اسلام میں الگ الگ مکاتب فکر بنے، پہلے اہل الحدیث کا مکتب فکر تھا، پھر اہل الرائے کا مکتب فکر قائم ہوا، پھر دھیرے دھیرے فقہی آرا غالب ہونے لگیں اور الگ الگ مکتب فکر قائم ہو گئے، پھر رافضہ بنے، خوارج بنے، ماتریدیہ بنے، اشاعرہ بنے، مختلف فرقے دنیا میں وجود میں آئے۔ تو ایسی صورت میں ایک مسلمان ان گمراہ فرقوں کے درمیان اپنے آپ کو مسلمان کہے، جبکہ یہ گمراہ فرقے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں امتیاز کہاں جائے گا؟ آدمی کیسے پہچانا جائے گا کہ وہ کون سا مسلمان ہے؟ اشعری مسلمان ہے، ماتریدی مسلمان ہے، رافضی مسلمان ہے، خارجی مسلمان ہے، دیوبندی مسلمان ہے، حنبلی مسلمان ہے، شافعی مسلمان ہے، مالکی مسلمان ہے، کون سا مسلمان ہے؟ لہذا اسلام کی صحیح شکل اختیار کرنے کے لیے صحابہ کرام ہی کے دور میں بعض القاب منتخب کیے گئے، اور بعض صحابہ کرام اپنے شاگردوں کو اہل الحدیث کے نام سے بلایا کرتے تھے۔ یہ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ بعض صحابہ کرام کہتے تھے کہ تم لوگ ہمارے بعد اہل الحدیث کے نام سے موسوم ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات، امام شراحیل رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے 80 ہجری میں اور وفات ہوئی ہے 150 میں۔ انہوں نے اپنے استاد امام شراحیل رحمۃ اللہ علیہ سے، ابو عامر الشراحیل غالباً نام ہے، ان سے علم حاصل کیا، اور امام شراحیل رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 500 صحابہ کرام کا دور پایا، یعنی 500 صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا تقریباً، یا علم حاصل نہیں کیا تو کم از کم 500 صحابہ کرام ان کے عہد میں اور دور میں موجود تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں امام شراحیل رحمۃ اللہ علیہ کہ میں تم سے جو بھی فتویٰ نقل کرتا ہوں وہ ان لوگوں سے منقول فتویٰ ہوتا ہے جو اہل الحدیث تھے، یعنی صحابہ اکرام کے لیے جو ان کے دور کے کم از کم 500 صحابہ اکرام ہیں، ان کے لیے امام شراحیل رحمۃ اللہ علیہ نے اہل الحدیث کا نام استعمال کیا ہے، اہل حدیث کے نام سے موسوم کیا ہے۔ تو اہل حدیث یہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک صفاتی نام ہے۔ جب لوگ اپنے اپنے امام کی فقہ پر عمل کرتے ہیں تو اہل الحدیث جو اپنے نام کو اہل الحدیث سے موسوم کرتے ہیں، یہ ایک صفت اختیار کرتے ہیں کہ تم اپنے امام کی بات مانتے ہو، لیکن ہم وہ باتیں مانتے ہیں جو قرآن مجید یا حدیث رسول سے ثابت ہیں۔ قرآن مجید کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حدیث کہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ تو اہل الحدیث کا معنی یہ ہے کہ اس صفت کے لوگ جو قرآن اور حدیث کو فہم صحابہ کے مطابق لے کر کے چلیں اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، اہل الحدیث اس صفت کے حامل افراد کی جماعت کو کہا جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو صرف مسلمان کہوں یہ کافی ہے، تو وہ کون سا امتیاز پیدا کرے گا؟ وہ کون سا مسلمان ہے؟ موجودہ دور میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حفظہ اللہ نے اس طرح کی بات پر بہت زور دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث یا سلفی نہ کہیں بلکہ صرف مسلمان کہیں۔ تو میرا سوال یہ بھی ہے کہ وہ کون سا مسلمان کہیں گے؟ کس مسلمان کی جانب نسبت کریں گے؟ آج تو مسلمان صحابہ اکرام کو گالیاں دینے والے کو بھی مسلمان کہا جاتا ہے، قبر کی پوجا کرنے والوں کو بھی مسلمان کہا جاتا ہے، قرآن مجید کو ناقص کہنے والوں کو بھی مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو کون سا مسلمان؟ تو اس وجہ سے اہل الحدیث یا سلفی کہہ کر کے ہم اپنی ایک صفت کو واضح کرتے ہیں کہ یہ صفت
وہ صفت ہے جو صحابہ کرام سے ماخوذ ہے، اور صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اس نام سے موسوم کیا ہے، لہذا ہم بھی اس نام سے اپنے آپ کو معصوم کرنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، شرف سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے اسلاف سے ماخوذ صفت ہے، ماخوذ نام ہے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس سے موسوم کیا، لہذا ہم بھی اپنے آپ کو اس سے موسوم کر کے یہ باور کراتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور سلفی بھی ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم ہر اس مسلمان کے طرح کے مسلمان نہیں ہیں جو منکرات کو بھی انجام دیتا ہے پھر بھی مسلمان کہلاتا ہے۔ لہذا امتیاز پیدا کرنے کے لیے یہ صفت ہمارے اسلاف نے اور صحابہ کرام نے بھی اختیار کی ہے، اور ہم بھی اختیار کرتے ہیں، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔